السلام علیکم، مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ آف شور کمپنیوں کا بڑا چرچہ ہے، اور جو ہمارے پاکستانی آف شورے ہیں، اگر میں انہیں آف شورہ کہہ سکوں، تو وہ تقریباً 700 کے قریب ہیں۔ مگر اس میں جو بڑے نام ہیں، سیاستدان ہیں، حکمران جماعت کے بھی، کچھ اپوزیشن کے بھی، اور کچھ ریٹائرڈ فوجی جرنیلوں کے نام اور ان کے اہل خانہ کے نام ہیں، ان کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی پاناما جب پیپر سامنے آئے تھے تو اس وقت بھی صرف اہم شخصیات کے اوپر بات ہوئی تھی، اور بات اس نہج پہ پہنچ گئی کہ پھر سابق وزیر اعظم نواز شریف کو جانا پڑا، بلکہ ان کو نااہل بھی قرار دے دیا گیا، اور ان کی نااہلی خوش قسمتی یا بدقسمتی سے، خوش قسمتی اسٹیبلشمنٹ کی اور عدلیہ کی، یا بدقسمتی نون لیگ کی، کہ ان کو اقامہ کی بنیاد پہ نااہل قرار دیا گیا، اور بعد میں جو بھی ٹرائل ہوا وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ اور جس طریقے سے کیا گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے صحافت کے دو ہیروز، اور اگر انہیں صحافت کے قومی ہیروز کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ وہ معلومات سامنے لے کر آئے ہیں کہ جن معلومات کی بنا پہ پاکستانی عوام کو یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سے پیسہ باہر کیسے جاتا ہے اور کہاں لے جایا جاتا ہے، اور پھر اس معاملے کے اوپر جو ہمارے مقتدر قوتیں ہیں وہ کس طریقے سے سیاست کرتی ہیں یا سیاسی انجینئرنگ کرتی ہیں، اور سویلین اور منتخب حکومتوں کو کس طرح گراتی ہیں اور بناتی ہیں، اور مختلف حکمرانوں کو اقتدار میں لاتی ہیں۔ عمر چیمہ اور فخر دورانی، بہت شکریہ، ہمیں آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو اگر مختصر الفاظ میں ایک عام آدمی جو دیکھ رہا ہے یہ پروگرام، اس کو اگر ایکسپلین کرنا چاہیں گے آپ کہ یہ آف شور کمپنی ہوتی کیا ہے، اور ایک عام آدمی کے لیے اس میں دلچسپی کی کیا بات ہے، تھوڑا سا اگر آپ بطور ایک صحافی تھوڑا سا ایجوکیٹ کر دیں اس کمپنی کے حوالے سے۔ دیکھیں، آف شور کمپنی جو ہے، آف شور کمپنی دنیا میں مختلف ایسے آپ کہہ لیں کہ ملک ہیں چھوٹے چھوٹے، جنہوں نے ایک اپنا ایک انسینٹیو دیا ہوا ہے کہ اگر آپ ادھر کمپنی بناتے ہیں تو ٹیکس جو ہے وہ بہت کم ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی یہ کمپنی کی ڈیٹیلز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی جائیں گی۔ تو اب اس کا استعمال یہ شروع ہو گیا ہے کہ ایک تو کئی لوگ ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل بزنسز کرنے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ایک کمپنی پاکستان کی ہو لیٹ سے، تو کسی جگہ پر انہوں نے بڈنگ میں انوالو ہونا ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس میں پاکستان کوالیفائی نہ کرے، یا کسی اور ملک کا بھی ایسے، تو آپ کو اس طرح کی جگہ پر کمپنی بنا لیں جس میں جو نیشنلٹی ہے وہ کا پتہ نہ چل رہا ہو، تو آپ کمپنی بنا لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ بنانا بہت آسان ہوتا ہے، یعنی کہ آپ ہو سکتا ہے کہ کچھ 24 گھنٹے کے اندر بنوا لیں۔ پھر یہ ہے کہ دوسرا، یہ تو ہو گیا ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے، جو کہتے ہیں کہ بزنس میں آسانی کا۔ جو دوسرا اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس بچانے کے لیے کرتے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ میں نے پاکستان میں ٹیکس بنایا، کوئی ایک بزنس کر رہا ہوں، میں ادھر سے بہت زیادہ پیسے بنا رہا ہوں، لیکن میں ادھر ٹیکس نہیں دینا چاہتا، تو ٹیکس کے لیے میں کیا کروں گا کہ میں نے ایک اور کمپنی بنائی ہوئی ہے، وہ میری پاکستانی کمپنی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگی، تو میں اس کے ذریعے پیسہ جو ہے، یا مجھے اگر کہیں باہر سے آ رہا ہے تو وہ اس کو میں باہر ہی رکھوں گا، کہ وہ یعنی کہ آگے میں نے کوئی اپنی سبسڈریز ذیلی کمپنیز بنائی ہوئی ہیں، مطلب جو انٹرنیشنل بزنس کی انکم ہے وہ باہر ہی رہ جائے گی، آپ کے پاکستان میں شو ہی نہیں ہوگی، تو وہ آف شور کمپنی میں چلی جائے گی۔ یہ جو ہے نا، یہ بات جو ہے انٹرنیشنلی بڑی متنازع ہے، یعنی کہ جس طرح ایپل ہے، فیس بک ہے، ان پر بھی یہ بہت زیادہ اعتراض آ جاتا ہے کہ یہ پرافٹ ٹرانسفر میں یہ ایسے اس طریقے سے کر رہے ہیں، تو ان پر بھی اعتراض ہے۔ یہ ساری جو امیر غریب کے درمیان بڑھتا ہوا فرق ہے، وہ بھی اسی پیرائے میں آف شور کمپنیز کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہوتی ہے۔ ایک تیسرا اس کا یہ ہوتا ہے جی کہ آپ نے کوئی ٹیکس اویژن کرنی ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان میں بزنس ہیں، وہ لاسٹ میں شو کر رہے ہیں۔ آپ نے کوئی کمپنیز بنائی ہوئی ہیں اور آپ ان کو ادھر کہیں انوالو کر لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میں ان سے کنسلٹنسی لے رہا ہوں، میں ان سے لون لے رہا ہوں، لون میں آپ جو ہے آپ کہتے ہیں جی کہ میں نے ان سے نا 20% پہ لون لیا ہے، یعنی کہ وہ جو پروفٹ آ رہا ہے آپ اس کو ادھر جا رہے ہیں، آپ ادھر اپنا لاس شو کر رہے ہیں، بعد میں آپ گورنمنٹ سے بھی کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بزنس خراب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ سبسڈیز بھی دیں، آپ ادھر سے سبسڈیز بھی لے رہے ہیں، جو پیسہ آ رہا ہے وہ باہر جا رہا ہے۔ اچھا، ایسے بھی ہم نے لوگ دیکھے ہیں کہ کسی نے ادھر کوئی شوگر مل بیچی ہے اور پیسے اس کے باہر وصول کر رہے ہیں، کمپنی کے ذریعے ایک بینک اکاؤنٹ کھولا ہے اور ادھر سے پیسے لے رہے ہیں، تو یہاں پہ شو کر دیا کہ ہم نے بیچ دیا ہے، تو پھر اس کی انکم کہیں تو شو کرنی پڑے گی، ادھر اس کی آپ نے ایک جو ہے نا درمیانی سی کوئی ایک انکم شو کر دی، آپ نے کہا جی کتنے کی بیچی ہے، یعنی کہ ایک چیز ہے آپ نے 1000 روپے کی بیچی ہے، آپ نے ادھر 500 روپیہ شو کر دیا، ٹھیک ہے، باقی 500 روپے آپ نے باہر لے لیے۔ چلیں ٹھیک۔ اچھا چیمہ صاحب، مختصراً، اور اس کے علاوہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ اس لیے متنازع ہو جاتے ہیں کہ چونکہ ان کے پاس اختیار بہت زیادہ ہوتے ہیں،
اس طرح سے کہ یعنی کہ انہوں نے کئی ڈیلز بزنس ڈیل میں بھی انوالو ہوتے ہیں. تو کوئی ان کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے جی کہ آپ ہمیں یہ ادھر فیور دے دیں, آپ کوئی باہر کمپنی بنا لیں تو ہم جو پیسے ادھر ٹرانسفر کر دیں گے. تو اس لحاظ سے جو ہے نا سیاسی لوگ یا وہ لوگ جو کہ بااختیار لوگ جو ہوتے ہیں یعنی کہ کسی عہدے پر ہوتے ہیں, ان کے حوالے سے اور زیادہ ایک کڑی نظر رکھی جاتی ہے کہ انہوں نے یہ باہر کیوں کمپنی بنائی تھی, ان کا کون سا ایسا بزنس ہے جو اس کمپنی کے ذریعے کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا عمر جی بس اب ہم ناموں کی طرف بھی آتے ہیں اور پھر فخر کو بھی اس ڈسکشن میں ہم لانا چاہیں گے. آپ جیو نیوز پہ فائنانس منسٹر شوکت ترین بھی آئے اور آپ اور فخر درانی اس وقت شاید ان کے ساتھ پروگرام میں شامل تھے. تو کچھ واضح ہوا کہ جب شوکت ترین کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ لیگل تھا اور جو بھی کمپنیز بنی وہ انہوں نے جو ہے اسٹیٹ بینک کی اجازت سے پیسہ اس میں آیا تھا اور وہ کمپنیز جو ہیں ان کو بنایا گیا تھا, تو کیا انہوں نے یہ کمپنیز کو ڈکلیئر کیا تھا؟ کیونکہ ان کا موقف ہے کہ یہ ڈورمنٹ تھی کمپنیز, تو کیا ڈورمنٹ کمپنیز کو ایف بی آر کے سامنے ڈکلیئر نہیں کرنا چاہیے؟ شوکت ترین صاحب کے بارے میں اب کیا اپڈیٹ ہے؟ دیکھیں شوکت صاحب جو ہے نا ان کا یہ پوائنٹ تھا کہ میں نے 2014 میں اپنے سلک بینک میں کوئی انویسٹ کروانا چاہ رہا تھا طارق بن لادن سے, یعنی بن لادن گروپ ہے ان کے جو ہے یعنی کہ ایک طارق بن لادن ایک لیگل گروپ ہے, کئی لوگ یہ نہ سمجھے کہ اسامہ بن لادن نہیں یعنی کہ میرا وہ فیملی وہ ہے لیکن ان کے بھائی بزنسز میں وہ قانونی بزنس کرتے ہیں. ہاں تو وہ انویسٹمنٹ کرانا چاہ رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ وہ بعد میں جو ہے نا مٹیریلائز نہ ہو پائی, وہ پاکستان میں کوئی دھماکے وغیرہ ہوئے اور جو ہے انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی ایسی محفوظ جگہ نہیں ہے, تو وہ چیزیں ہماری آگے نہ بڑھ سکیں, لیکن کمپنیز جو ہے ہم نے اس لیے بنائی تھی. جو سوال پیدا ہوتا ہے اور شوکت صاحب سے سوال اس سینس میں بھی ہے کہ وہ فائنانس منسٹر ہیں, یعنی کہ وہ کوئی ایک اور عام وزیر نہیں ہے یا ایک بزنس مین نہیں ہے. بزنس مین تو کہے گا جی کہ میں پالیسی لیول پہ میں تو نہیں ڈیل کرتا, وہ پہلے بھی فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں اور وہی بندہ ابھی فائنانس منسٹر ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے آف شور کمپنیز کا کیا استعمال کرنا تھا اس میں. ٹھیک ہے, ہوتا کیا ہے جی کہ آپ نے آف شور کمپنیز بنائیں, ان کے ذریعے آپ نے جو ہے یعنی کہ ان کو پوچھا کہ 4 کمپنیز کیوں بنائیں, انہوں نے کہا جی کہ کیونکہ یعنی کہ ان کے بھائی, ان کے نام, ان کی وائف اور ان کی جو بھابھی ہیں ان کے نام, یعنی کہ 4. تو انہوں نے بتایا جی کہ ہم چاروں جو ہیں وہ اپنے بینک میں شیئر ہولڈر ہیں. ٹھیک ہے, تو چونکہ یعنی کہ ہمارے ساتھ بزنس ہو رہا تھا. اچھا اس میں جو ایک آگے وہ چیزیں چلتی ہیں تو وہ کس طرح چلتی ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ نے کمپنیز بنائی ہیں, ان کمپنیز کے آگے بینک اکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ پیسہ اگر ادھر ہی آ رہا ہے تو وہ ایک شیئر ہولڈر کے پاس تو پیسہ جا رہا ہے لیکن وہ اس کے پاس باہر جا رہا ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کیسے آ رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی پاکستان میں بندہ کہتا ہے جی میں اتنے کی انویسٹمنٹ لے کر آیا ہوں. یہ چیز جو ہے نا یہ اس پہ ہمیں بڑا ایک تنقیدی غور کرنا پڑے گا کہ یہ جو انویسٹمنٹ آتی ہے یہ پاکستان تک کتنی پہنچتی ہے اور باہر تک کتنی رہ جاتی ہے. اچھا اب ترین صاحب نے یہ ڈکلیئر کی ایف پی آر کے؟ ان کا یہ کہنا ہے جی کہ میں نے اس ٹائم بنائی تھی لیکن وہ بعد میں پتہ نہیں ڈارمنٹ ہو گئی ہیں, یعنی کہ انہوں نے بند تو خیر شاید نہیں ہوئی ان کی, پتہ نہیں بند کا انہوں نے نہیں کہا لیکن ڈورمنٹ کا کہا. اور پھر دوسرا پھر وہ چلے گئے اس وضاحت پہ کہ طارق فواد ملک کا اس میں کیا رول تھا, اس کو کیوں ریکارڈ. لیکن ایک بات ہے کہ انہوں نے ایف پی آر کے سامنے ان ڈورمنٹ کمپنیز کو بھی ڈکلیئر نہیں کیا, اور جو میرے خیال میں قانونی طور پہ تقاضا ہے کہ وہ ڈکلیئر کرنا ضروری تھی. کمپنی بزنس کر رہی ہے یا نہیں کر رہی وہ تو ڈکلیئر کرنا چاہیے, ڈکلیئر تو کرنا چاہیے. تو یہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا اور یہ مانا ہے انہوں نے کہ ڈکلیئریشن نہیں. اس تک جو ہے نا یعنی کہ بات نہیں پہنچی. بات یہ رہی ہے کہ کمپنیز نے بزنس نہیں کیا. اچھا ہاں, تو ابھی کمپنی کا اسٹیٹس وہ ڈارمنٹ کہہ دیتے ہیں, یعنی کہ اب وہ جو ہے یعنی کہ ابھی تک موجود ہیں یا نہیں ہیں, یعنی کہ اس کے بارے میں ابھی. لیکن یہ اگر جو بھی ہوگا تو ایف پی آر اب اگر یہ سینٹ کا الیکشن لڑتے ہیں تو اس میں انہیں ڈکلیئر تو کریں گے یا نہیں کریں گے, یہ بھی ایک سوال ہے. بالکل صحیح. اور اگر ابھی کریں گے تو پہلے کیوں نہیں کیا, پھر یہ بھی ایک سوال بنتا ہے. اور کیا آپ کو یقین ہے فخر کے شوکت ترین صاحب کی کوئی اور آف شور کمپنیاں نہیں ہیں؟ انہوں نے تو صرف 4 پہ بات کی نا, اور جیسے آپ نے کہا بعد میں اور بھی نکل سکتی ہیں کسی کی, تو یہ انہوں نے کلیریفائی کیا کہ اس کے علاوہ ان کی کوئی اور کمپنیاں نہیں. جو ہمارے پاس اویلیبل ڈیٹا تھا اس میں تو یہی 4 ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں ترین صاحب کی. تو ان سے کوئی ڈائریکٹ سوال ایسا نہیں ہوا, مزید کمپنیوں کے حوالے سے انہوں نے کوئی مزید بتایا نہیں, اور ہو سکتا ہے بعد میں نکل آئے اور کیا آپ نے پوچھا نہیں. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا اب یہ تو ہو گیا نا وزیر قانون. اب مونس الائز صاحب کے حوالے سے جو پاکستان مسلم لیگ کاف کے لیڈر ہیں اور وزیر بھی ہیں, اتنے وہ ایکٹیو نہیں ہیں, سامنے نظر نہیں آتے, مگر بہرحال ان کی اس طرح سے آف شور کمپنی نکلنا, تو ان کا جب پاناما پیپرز آئے تھے تو اس وقت بھی پاکستان مسلم لیگ کاف کی طرف سے کوئی اتنا رد عمل نہیں آ رہا تھا. کیا یہ اس وقت ان کی اپنی بھی کمپنیاں تھیں اور اس وقت یہ سب لوگ خاموش تھے؟
اس وقت کا کوئی ایک ریسرچ کوئی ہوئی ہے کہ ان کا کیا رد عمل تھا جن کی ابھی نکلی ہیں؟ اصل میں ان کا نا پاناما پیپر سے پہلے ایک آئی تھی، اس کو میرے خیال آف شور لیگ یا کوئی اس طرح کا نام تھا اس کا، اس میں کمپنی آئی تھی وہ اور تھی. اچھا اب جو ہے نا اب ان کا یہ ہوا کہ ان کا ذرا کیس اور انٹرسٹنگ ہے کہ کمپنی سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایک ٹرسٹ بنانا چاہ رہے تھے اور اس کے ذریعے ایک فنڈ قائم کرنا چاہ رہے تھے کہ جو فنڈ آگے رحیم یارحان شوگر مل میں انویسٹ کرے گا، یہ بھی فارن انویسٹمنٹ ہے. پاکستان میں اس طرح کی فارن انویسٹمنٹ بھی آتی ہے کہ جو ہے یعنی کہ ٹرسٹ وغیرہ پاکستانیوں کے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے فارن انویسٹمنٹ آئی ہوئی ہے. یعنی کہ ہم نے کئی ایسے بزنس مین بھی دیکھے ہیں جن کی اپنی کمپنیاں باہر، اور وہ ادھر ان کی کمپنیز میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور وہ ادھر بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں اتنے فارن انویسٹمنٹ لے کر. ہاں اچھا، جو مونس سلائی صاحب کا کیس ہے اس میں یہ تھا کہ انہوں نے ایک ٹرسٹ بنانا چاہا کہ میں ایک ٹرسٹ بنانا ہے اور اس کے ساتھ ایک فنڈ کریٹ کرنا ہے، اور وہ فنڈ جو ہے وہ آگے کوئی 24-25% جو رحیم یارحان شوگر مل ہے یہ خسرو بختیار کی فیملی کی، یعنی کہ اس میں آگے انویسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہوا یہ کہ انہوں نے جو ان کے کوئی لاز ہیں سنگاپور کے، اس میں یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر کوئی پاکستانی نیشنلٹی کا بندہ ادھر کوئی بنائے گا ٹرسٹ تو آپ نے پاکستانی ٹیکس اتھارٹی کو رپورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے لاز کے بارے میں بتایا، انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں بنوانی واپس ہو. ٹھیک ہے، ہاں. لیکن اس دوران جو ان کے پہلے جو بات چل رہی تھی اس میں یہ تھا کہ آپ نے سورس آف فنڈ کیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ سورس آف فنڈ یہ ہے کہ ہم نے چودھری شوگر مل ہے. یا اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ پہلے جب یہ فنڈ بنا رہے تھے نا، ان کی جو ایشیا سٹی ٹرسٹ ہے سنگاپور کا، اس کے آفیشلز کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی، مونس سلائی کی اور ایک ان کے اور ریپریزنٹیٹیو تھے. انہوں نے جب ان سے میٹنگ کے بعد وہ اپنی کمپنی کو رپورٹ دیتے ہیں تو اپنی جو ایک رپورٹ تھی اس میں ان کو پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن کے طور پہ ڈکلیئر کر دیا. جب پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن کا آپ کو کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں تو پھر فردر انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس کی، کوئی بھی آپ کمپنی بنا رہے ہوں. تو انہوں نے پھر تھامسن رائٹرز کو آگے پھر اسائن کیا کہ اس کی ایک تھارولی اس کی انویسٹیگیشن ڈیو ڈیلیجنس رپورٹ کر کے وہ دیں. وہ ایک 19 پیجز کی بڑی رپورٹ آئی جس میں ان کے اوپر وہ لون والے ایلیگیشنس بھی اور دوسرے بھی اس طرح کے کرپشن کے ایلیگیشنس آئے. اس تھامسن رائٹرز کی ایلیگیشنس کے باوجود بھی ایشیا سٹی نے پھر بعد میں ان کا وہ جو ٹرسٹ تھا اس کو اپروو کر لیا کہ وہ بنائیں گے. جو بعد میں یہ عمر بھائی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بعد میں یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ ڈکلیئر کرنے پڑیں گے آپ کو، تو اس کے بعد انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ہم ٹرسٹ جو ہے نا وہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مونس سلائی نے ان کمپنیوں کے حوالے سے اپنے اثاثہ جات کے جو گوشوارے ہیں ان میں کوئی ذکر نہیں کیا، کوئی ڈکلیئر نہیں کیا. یہی ہاں جی. اور جب ان سے ابھی ورژن کے لیے رابطہ کیا گیا تھا، آئی سی آئی جے نے بھی ایک ڈیٹیلڈ ورژن صرف نہ صرف مونس الہی صاحب کو بھیجا بلکہ چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی بھیجا، تو آئی سی آئی جے کو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ جس دن بریک ہونی تھی اسٹوری اس سے کچھ دیر پہلے ہی انہوں نے پھر اپنے فیملی اسپوکس پرسن کے تھرو ایک جواب بھجوایا کہ ان کی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وجہ سے یہ، لیکن اصل سوال کا جواب نہیں دیا. اچھا، ایز اے منسٹر مونس سلائی نے اس کمپنی کے حوالے سے کوئی انٹریکشن کیا اپنے باہر ان کمپنیز کے ساتھ؟ کوئی ان کا کرسپونڈنس ہے ایز اے منسٹر؟ نہیں، یہ 2017 میں جیسے یہ بتا رہے تھے نا، تو اس کے بعد انہوں نے یہ وڈرا کرنے کا فیصلہ کر لیا. منسٹر یہ بعد میں بنے ہیں. اچھا، تو یہاں پہ بھی ڈکلیئر نہیں ہے، تو اب اس کے لیگل کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں اگر انہوں نے یہ چیز ڈکلیئر نہیں کی اور اب یہ چیز سامنے آ گئی ہے؟ تو اب اس کے کیا لیگل کانسیکوینسز؟ دیکھیں، اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے ایک جو ہے نا لنڈن میں ایک ٹرسٹ تھا، ایک وائف کے نام، ہاں وائف کے نام پر ٹرسٹ بنایا. ادھر کی یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کو انفارم کرنا ہے. ٹھیک ہے، ادھر کی ہو نہ ہو لیکن پاکستان کی تو ہے نا. نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یعنی کہ وہ جو ان کے کنسرن سے کہ وہ سنگاپور سے آگے لنڈن میں کیوں موو ہوئے، کہ سنگاپور میں یہ تھا کہ انہوں نے رپورٹنگ ریکوائرمنٹ تھی. اب ادھر جو ہے پھر ان کی ایک اور پراپرٹی تھی جدھر یہ ایک کمپنی کے نام پہ، وہ بھی اسی ٹرسٹ کے پاس چلی گئی. پھر جو آگے اس میں ایک خاتون انوالو تھیں، یعنی کہ ان کے آگے کوئی ایک رحیم یارحان شوگر مل میں بھی آگے کوئی شیئر ہیں. تو انہوں نے ان کو آئی سی آئی جے والوں نے ان کو بھی سوال بھیجے، انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر اس پر تحقیق ہوگی تو اس پر تو یہ پوچھا جائے گا جی کہ وہ فنڈ جو ہیں جو آپ ادھر بھیجنا چاہ رہے تھے وہ پھر کدھر گئے، یعنی کہ ادھر سے لنڈن گئے اور کیا وہ ڈکلیئرڈ ہے؟ نہیں ہے. ہاں، یعنی کہ وہ ایگزیکٹلی. اچھا، چلیں ہم آ جاتے ہیں وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے گریبان میں بھی آپ نے جھانکا
کیونکہ میڈیا کے بھی بڑے بڑے مالکان کے نام اس میں آئے ہوئے ہیں، اور شاید اس لیے آپ لوگ بار بار کہہ رہے تھے کہ آف شور کمپنی کوئی بری بات نہیں ہے تو نہیں، یہ تو قانونی طور پہ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، لیکن پاناما والی باری شاید اس طرح اتنی دفعہ نہیں کہا. نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اگر آپ آئی سی آئی جی کی ویب سائٹ پہ جائیں نا تو ادھر انہوں نے ڈسکلیمر پہلے اوپر لگایا ہوتا ہے کہ یہ ایک جو ہے نا، لیکن میں نے، اگر آپ میرا آرٹیکل پڑھیں، میں نے اس پر آرٹیکل بھی لکھا ہے. اصل میں اس چیز کو نا وضاحت کرنا یہ بڑا ایک مشکل کام ہے، یعنی کہ میں اس کو اگر مختصر بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ یہ ہے لیگل، لیکن اس کا جو زیادہ استعمال ہے وہ انلیگل ہے، یعنی کہ ابیوز اس کا زیادہ ہے. اچھا، مختصر یہ کہ آپ نے میر شکیل الرحمان جو کہ جنگ گروپ کے آپ کے ایڈیٹر ان چیف ہیں، اور پھر سی ای او حمید ہارون ہیں ڈان کے، اور ایکسپریس میڈیا گروپ کے سی ای او سلطان علی لاکھانی ہیں، ان کی بھی آف شور کمپنی سے. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ میر شکیل الرحمان کو سوال نامہ بھیجتے ہوئے آپ کے ذہن میں کیا آ رہا تھا، اور کیا ایگزیکٹلی سوال آپ مطمئن ہیں ان کے جواب سے، اپنے ایڈیٹر ان چیف کے جواب سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جواب جس نے بھی جو دیا ہے نا، ہم نے اس کو جواب تسلیم کر لی ہے. یعنی کہ آگے یہ ہے کہ ہمارے پاس انلیس کہ کوئی فردر ایویڈنس ہو کہ جس میں جواب کو وہ کنٹیسٹ کر رہی ہو تو ہم اس کا نہیں کر سکتے. دوسرا یہ ہے کہ جب پاناما پیپرز ہوئے تھے تو میرے لیے نواز شریف کے نام سے زیادہ جو ایک مشکل چیز تھی وہ یہ تھی کہ شکیل صاحب کا نام تھا اس میں. اور یہی کمپنی تھی؟ نہیں، وہ ڈیفرنٹ کمپنی. تو اس وقت شکیل صاحب نے نہیں ظاہر کیا یہ چیز کہ یہ بھی میری کمپنی ہے؟ نہیں، میری بات سنیں، یعنی کہ اس ٹائم جو ہے نا، یعنی کہ ہم نے سوچا کہ اب شکیل صاحب کا نام بھی آپ کیا کریں گے. ٹھیک ہے، میں نے اس ٹائم انصار بھائی صاحب سے بات کی کہ شکیل صاحب کا بھی نام آ گیا. انہوں نے کیا سوال بھیج دی، میں نے سوال بھیج دیے. اچھا، شکیل صاحب جو ہے یعنی کہ انہوں نے مجھے جواب دے دیا، اور ساتھ انہوں نے کوئی اس کی اپنے جواب کے جو ہے نا، انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ میں نے یہ کمپنی 2001 میں بنائی تھی، اور تب میں کسی کو فارن انویسٹمنٹ کا کوئی چکر تھا، تو وہ کمپنی جو ہے وہ ہمارا وہ پروسیس مٹیریلائز نہیں ہوا اور ہم نے بند کر دی تھی. تو اب جو ہے یعنی کہ ہم چونکہ عادی ہو چکے تھے کہ سوال تو ان سے پوچھا جا سکتا ہے، لیکن اس دفعہ جو ہے نا شکیل صاحب کا رد عمل ذرا تھوڑا سا مختلف تھا. ان کی کمپنی جو کہ انہوں نے کہا جی کہ میری کمپنی 2018 میں بند ہو چکی ہے، تو میں اب اس کی وضاحت کیوں؟ یہ آپ بات کر رہے ہیں اس کمپنی کی بروک ووڈ وینچرز لمیٹڈ، برٹش ورجن آئی لینڈ، جو اس دفعہ پینڈورا پیپر میں سامنے آئی ہے. اور یہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو جو شیئر ہیں وہ اپریل 17 2008 میں یہ شیئر ان کو ملے تھے، اور ان کے بقول وہ ٹیکس ایئر 2018 کے ریکارڈ میں انہوں نے وہ ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. یہ جو بتایا گیا کہ یس اٹ واز پارٹ آف مائی ویلتھ فار دا ٹیکس ایئر 2018. تو ٹیکس ایئر 2018 سے پہلے میر شکیل الرحمان بھی اس کمپنی کو ڈکلیئر نہیں کرتے رہے. اس سے تو یہی لگا انہوں نے کہا جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2018 میں کمپنی بند ہو گئی ہے. اب جس طرح اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یعنی کہ میری کمپنی تو بند ہو گئی ہے، میں اس پہ یعنی کہ وہ پرانی کمپنی کدھر سے لے ہیں، تو شکیل صاحب کا بھی یہ موقف تھا کہ یعنی کہ میری کمپنی تو بند ہوگی، میں اس پہ کیا وضاحت دوں. لیکن 2018 سے پہلے انہوں نے کبھی ڈکلیئر نہیں کی ہے. نہیں، یعنی کہ میں نے ان سے یہ پوچھا تھا، سوال یہ پوچھا تھا، یا جس کو بھی بھیجا ہے کہ ان سے یہ سوال ہم کرتے تھے کہ کیا آپ نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے 2018 کے اس میں. نہیں، یہ 2018 کا تو ہمیں 2018 کا تو انہوں نے بتایا نا. ٹھیک ہے، ہم جس کو بھی سوال بھیجتے تھے نا، یعنی کہ کمپنی کی ڈیٹیل کے ساتھ پوچھتے تھے کہ کب کی ہے. ہاں، یعنی کہ اس کو نہیں، ان کو پوچھتے تھے کہ آپ نے یہ ڈکلیئر کی ہوئی ہے کمپنی، جو بھی آپ کا ایسٹ ہے. تو شکیل صاحب کا پہلے تو یہی بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جی کہ میری کمپنی بند ہو گئی ہے، تو میں اس کو کیا یعنی کہ اس کے بارے میں جواب دوں. تو پھر یہ ہے کہ ہم نے ادھر جو ہے یعنی کہ ہمارے اس دفتر میں انویسٹیگیشن سیل میں اس چیز پر اصرار تھا کہ نہیں، یعنی کہ اگر دوسروں سے پوچھا جائے گا تو آپ سے بھی پوچھا جائے گا. تو یعنی کہ اس پہ جو ہے ہمیں ذرا تھوڑا سا انہیں زیادہ پریس کرنا پڑا پہلے کی نسبت، یعنی کہ زیادہ پریس کرنا پڑا. پھر ان کا یہی جواب ہے، انہوں نے کہا جی کہ میری یہ کمپنی ایگزسٹ کرتی تھی، ابھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور میں نے 2018 میں ڈکلیئر کی تھی یہ کمپنی. ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ میں ادھر تھی یعنی برٹش ورجن آئی لینڈ میں. یہ وہ باقی جو حمید ہارون صاحب ہیں ان کو بھی سوال بھیجے تھے. وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ میر شکیل صاحب نے کہا کہ 2018 میں انہوں نے ڈکلیئر کر دی تھی. لیکن جب پاناما پیپرز میں بہت سی آف شور کمپنیز کا ذکر آیا تھا پہلے بھی، اور وہ ایک دوسری کمپنی تھی میر صاحب کی بھی،
تو اس کمپنی کا اس وقت بھی میر صاحب نے رضاکارانہ طور پہ یہ انفارمیشن شیئر نہیں کی کہ میری ایک اور بھی کمپنی ہے اس وقت نہیں؟ دیکھیں وہ تو کوئی بھی رضاکارانہ طور پہ انفارمیشن شیئر نہیں کرتا. مجھے اگر کوئی میرے مالی معاملات کے بارے میں کچھ سوال پوچھے گا میں اس کا جواب دوں گا, میں ساری ہر چیز تو سامنے نہیں رکھوں گا. اس ٹائم بھی یہ ہے کہ جن کا اس وقت شاید انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی ہوگی کیونکہ انہوں نے 2018 میں آ کے ڈکلیئر کیا. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ان کا یہ جواب آیا. ہمارا یہ سوال ہی یہ تھا اور یہ سب کو یہ سوال تھا کہ بھئی آپ نے کب سے ڈکلیئر کیا, اور ابھی بھی نہیں پتا کہ میر صاحب کے شاید 2-3 سال بعد اور بھی نکل آئے. یہ ہے کہ اگر کوئی نکل آئے گی تو پھر ہم فخر خاموش ہیں کوئی نہیں. اب یہ تو پھر کوئی آئے گا ریکارڈ تو تبھی پتہ چلے گا. اب دوسرا جو ڈان کے ہیں حمید ہارون صاحب, انہوں نے بھی بارڈنی لمیٹڈ کمپنی تھی سیشلس میں رپورٹ کے مطابق, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے ڈکلیئر کی تھی. تو یہ بتایا ڈان کے سی او نے کہ یہ ڈکلیئر کون سے سال میں انہوں نے کی تھی؟ نہیں, یہ پوچھا نہیں تھا ان سے, تو صرف یہی پوچھا انہوں نے. دیکھیں ہمارا جو ایک کویسچنر ہے نا وہ سب کے لیے ایک جیسا ہی تھا. اچھا ٹھیک ہے, وہ یعنی کہ میڈیا مالکان کے لیے اور دوسروں کے لیے. لیکن یہ ایک اہم انفارمیشن ہے کہ کون سے سال میں ڈکلیئر ہوئی یا نہیں ہوئی ہے. اب یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس 700 لوگ ہوں اور ان میں سے کوئی 50-60 ایون کو بھی آپ نے کویسچن بھیجنے ہو نا, تو ہر ایک کے ساتھ جو ہے انلیس کہ آپ کے پاس بڑی کوئی ایویڈنس ہو, یعنی کہ آپ جو ہے یعنی کہ ان کو کہہ رہے ہوں کہ میں پہلے یہ کویسچن بھیجوں گا, میں ان کا جواب دے کے تو پھر فردر اور ڈالوں گا. اگر کوئی ایسی چیز نہ ہو تو یعنی کہ جتنی میرے پاس انفارمیشن ہوگی میں تو اسی میں سے پوچھوں گا, اور جو وہ کہہ رہے ہوں گے میں اس پر اس ٹائم تک ٹرسٹ کروں گا اگر کوئی ایک کانٹریری ایویڈنس کوئی آ جاتی ہے. تو اسی طرح اب یہ گورنمنٹ گروپ کا بھی اس میں نام آ رہا ہے, ایکسپریس میڈیا کا تو ذکر ہو گیا. بہرحال میڈیا کے مالکان کی بھی آف شور کمپنیز ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے مالکان کو, کیونکہ ہر 2 سال بعد ایک نئے پیپر کی لیک ہو جاتی ہے, نئی کمپنیاں آ جاتی ہیں, اور جن کا پتہ لگ جاتا ہے اس کے اوپر سیاستدان بھی اور میڈیا مالکان بھی کہہ دیتے ہیں ہاں یہ میری ہے, ہاں میں نے ڈکلیئر کی تھی. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ میڈیا کے مالکان کو ایک ہی بار اپنی تمام آف شور کمپنیوں کا عوام کو بتا دینا چاہیے, کیونکہ یہ دوسروں کے گریبان میں جھانک رہے ہیں, تو پہلے اپنے آپ کو تو کلیئر کرنا چاہیے اصولی طور پہ. آپ کا کیا خیال ہے؟ بجائے اس کے کہ عمر چیمہ کو ان کے جو ادارے کے صحافی ان کو اتنی محنت کرنی پڑے, وہ خود ہی کیوں نہیں ڈکلیئر کر دیتے؟ اتنی محنت کیوں کرواتے ہیں آپ لوگوں سے اپنے اثاثہ جات کی چھان بین کے لیے؟ دیکھیں یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کہنا بڑی آسان ہے, کرتا ایسا کوئی نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہر آدمی کی ایک اپنی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے, کہ جس طرح میں عدنان افریدی ہے تو جو نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے ایم ڈی ہیں, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کمپنی کیوں بنائی تھی. انہوں نے کہا جی کہ میں میرے حال 2012 کی بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں کوئی کنسلٹنسی کنٹریکٹ لینا چاہ رہا تھا اور اس کے لیے میں انڈیویجول کے طور پہ اپلائی نہیں کر سکتا تھا, کوئی انٹرنیشنل کنٹریکٹ تھا, تو میں اس کے لیے کمپنی چاہیے تھی, اور وہ کمپنی میں نے 24 گھنٹے میں بنوا لی, اور مجھے جو ہے نا 7,500 روپیہ دینا پڑا, اور کمپنی تیار تھی, اور میں نے بڈ میں چلا گیا. اب یہ ہے کہ جن لوگوں کے کوئی انٹرنیشنل بزنسز ہوتے ہیں وہ کوئی اس طرح کی ان کی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. امپارٹنٹ یہ ہے بتانا چاہیے, امپارٹنٹ یہ ہے, دیکھیں امپارٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے ڈکلیئر کی ہے, ڈکلیئر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ اسی طرح ہے کہ جیسے آگے جو اس سے اور, لیکن یہ ڈکلیئر کرنے سے معاملہ ختم نہیں ہو جاتا. یہ اسی طرح ہے کہ جیسے آپ نے ٹیکس ریٹرن فائل کیا ہے تو کل وہ آڈٹ کے لیے بھی سلیکٹ ہو سکتا ہے, یعنی کہ وہ چیک کر سکتے ہیں کہ بھئی جو ڈکلیریشن ہے اس میں کوئی فیکٹس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے, جو باتیں ادھر بتائی گئی ہیں اتنی بات ہے یا اس سے زیادہ ہے, یا یعنی کہ جتنی بتائی گئی ہے اگر اس سے زیادہ وہ جاننا چاہیں تو وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کمپنیز کے معاملے میں بھی ایسا ہے, لیکن یہ ہے کہ ڈکلیئر کرنا تو پہلی ایک ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے, آگے جو ہے یعنی کہ وہ کیا کر رہے ہیں, یعنی کہ اس کے بارے میں بھی ایک سٹیج پر ان سے بات ان کو پوچھا جانا چاہیے. اچھا فخر, آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا, خاص کر کیونکہ ریٹائرڈ فوجی افسران کے فیملی ممبرز کے تو نام آ گئے, تو کیا آپ نے کوشش کی سرونگ فوجی افسران کی بھی آف شور کمپنیوں کی تحقیق کرنے کی, یا کوئی ایسا نام نکلا, یا آپ لوگ اس کو پی گئے یا سینسر کر دیا, یا کوئی بھی نہیں نکلا, یا آپ نے کوشش ہی نہیں کی اس طرف؟ وہ کہتے ہیں نا اس پاس سے آنا ہی نہیں ہے. نہیں, سرونگ کا آپ کہہ رہے ہیں کہ یا کسی کا نام ہم نے اومٹ کر دیا, اومٹ کوئی بھی نہیں کیا نام, سرچ انجن میں سارا ڈالے. ہاں جی بالکل, ظاہری بات ہے, ایز اے جرنلسٹ یہ تو آپ کا کام ہے کہ فیکٹس جو بھی ہوں وہ سامنے لائیں. تو ہم نے سارا ہی پولیٹیشینس کا بھی, بیوروکریٹس کا بھی, سویلین ملٹری سب کا وہ کیا, جو ریکارڈ سامنے آئے وہ سامنے لے آئے. یعنی کہ جتنی لیکن سرونگ کا کوئی لنک بھی نہیں نکلا فیملی کسی کا, یہ بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ سب ریٹائرڈ کے ہی نکلے, سرونگ کا کوئی. اصل میں جو ہے نا یہ بڑا ایک کمپلیکس سا وہ ہے کہ سرونگ کا کوئی کسی کے نام پہ ہو تو وہ تو آپ ایزیلی وہ کر سکتے ہیں. لیکن ان کے ریلیٹیوز کا آپ نے پالیسی ڈیسیژن لیا کہ سرونگ کے ریلیٹیوز کا ان سے لنک نہیں کرنا.
اگر نکلا بھی ہے. پالیسی ڈیسیجن کی بات نہیں ہے اس میں. جو یا تو آپ کے پاس انفارمیشن ہو کسی کی تو تب تو آپ وہ پھر کوئی ایسی نکلی نہیں. آپ نہیں انفارمیشن نہیں ہوگی ہمارے پاس تو پھر کیسے اس میں سرونگ سے ریلیٹڈ کوئی ریلیٹیو سرونگ کا نہیں نکلا. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی نہیں کوئی بھی نہیں. اگر کوئی ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک اگر پتہ ہے تو نہیں ایسی بات نہیں ایسی. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ جب پاناما پیپرز آئے نا اس میں چونکہ کسی کا نام نہیں ہمیں ملا اور لوگ کہتے تھے کہ یار اس میں یعنی کہ کسی اور کا کوئی نام نہیں ہے, کوئی فوجیوں کا تو کوئی نام نہیں ہے اس میں. اچھا اب جو ہے یعنی کہ اب آگے ہیں تو اب وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا سرونگ کے نہیں ہے. ایک ایز اے جرنلسٹ کے طور پہ آپ اور ہر جرنلسٹ کی یہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی سٹوری کو جتنا بڑا کر سکے, اس میں جتنی ایکسکلوسیو انفارمیشن آ سکے وہ اس کو لائے. لیکن یہ ہے کہ ہم کو زبردستی کوئی چیز نہیں ڈال سکتے. ہاں اب یہ ہے کہ ڈیٹا اتنا زیادہ ہے کہ ہم نے اس کو کھنگالنے کی بڑی کوشش کی ہے. این ممکن ہے ایون کہ وہ لوگ جو ہم نے تلاش کیے ہیں بعد میں ہمیں کسی سٹیج پر پتہ چلے کہ یہ تو فلاں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات ہمارے پاس ایسی انفارمیشن نہیں ہوتی. یہ جو 700 نام ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ ان میں سے ہو سکتا ہے کسی کی کوئی فیملی ممبر یا کوئی ہو, کیونکہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کا ڈیٹا نہیں ہے کہ جس سے ہم کسی کے فیملی ممبر سے اس کا وہ کر سکیں. اچھا سب سے پہلے اس میں جو نام آیا ہے کہ ایک سن ان لا ہیں پنجاب کے جو سابق گورنر تھے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل خالد مقبول کے, احسن لطیف, وہ ان کا ہے ڈیلن کیپٹل لمیٹڈ جو کہ بی وی آئی میں رجسٹرڈ ہے. اور یہ انویسٹمنٹ ہولڈنگ تھی کچھ پراپرٹیز کے لیے یو اے میں, مگر اس کو ایل پی جی کی امپورٹ کے لیے یوز کیا گیا رشیا سے. تو اس یہ اپنا لیفٹیننٹ جنرل خالد مقبول تو وہ جنرل مشرف کے بڑے مشہور دست راست بھی تھے. اور اس میں اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ جو کمپنی جب بنائی گئی تو یہ جنرل خالد مقبول اس وقت سرونگ تھے, ریٹائرڈ تھے کیا؟ یہ کمپنی کا جو یہ بزنس ہوا ہے نا امپورٹ کا, یہ 2009 میں ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ آف شور کمپنیز کے استعمال کیا ہیں, اور میں جو آپ کو بتا رہا تھا یہ ان میں سے ایک ایگزامپل ہے یہ کمپنی. کہ یہ کمپنی بنائی گئی کہ ہم نے باہر ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا ہے. وہ بھی کوئی ایسا کوئی اتنا ٹرانسپیرنٹ کام نہیں ہوتا ہے انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے, لیکن انہوں نے نا اس کے ذریعے ایل پی جی امپورٹ کرنے کی کوشش کی. تو جو ان کا سروس پرووائڈر ہوتا ہے درمیان میں نا, جو ان کے آگے کمپنی کی ریگولیشن کے معاملات کو ڈیل کر رہا تھا, اس نے پوچھا کہ بھائی آپ نے فلاں چیز کے لیے بنائی تھی تو اب یہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ایل پی جی امپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے کسی کمپیٹیٹر کو پتہ چلے کہ ہم کدھر سے منگوا رہے ہیں. یعنی دیکھیں یعنی سیکریسی جو ہے نا. اچھا انہوں نے کہا کہ اس لیے ہم اپنی کمپنی کے ذریعے منگوا رہے ہیں تاکہ کسی کو پتہ چلے گا تو کہیں گے جی ڈائلن کیپٹل ہے, ڈائلن کیپٹل کو تلاش کرتے رہیں گے. دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو ہے نا دونوں کی ایل سی کھولیں گے اور جو ہمیں پرافٹ آنا ہے اس میں سے پرافٹ باہر رہے گا. امپورٹ بل پاکستان کا بنے گا کہ آپ چیز امپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. امپورٹ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا اس میں بھی انٹر انوائسنگ پرافٹ باہر رہے گا اور وہ پرافٹ کو آگے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں گے. یہ ایک قسم کا نقصان ہی ہے پاکستان کے. یعنی اوور آل جو یہ آف شور اسٹرکچر ہے نا, یہ ایک معاشرے میں اوور جو ایک ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں نا کہ جو امیر لوگوں کے بارے میں ایک کیپٹلزم میں کہتے ہیں کہ اس میں جو پروفٹ ہے وہ امیر آدمی کا ہوتا ہے اور جو نقصان ہے نا وہ غریبوں کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے. اچھا اس کے علاوہ پھر محمد حسن مظفر جو کہ لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل مظفر کے بیٹے ہیں, تو اس کے اندر بھی کوئی اس ڈیٹ سے پتہ چلتا ہے کہ جو جنرل محمد افضل مظفر تھے ان کی سروس میں ہوتے ہوئے جو ہے یہ کمپنی قیام میں لائی گئی؟ نہیں, یہ 2014 میں بنی تھی یہ کمپنی, اور اس کا جو پرپز آف انکارپوریشن تھا جو اس میں مینشن کیا گیا وہ یو اے ای میں کوئی یہ پارٹنرز کے ساتھ مل کے ایک ہاسپٹل بنایا انہوں نے, اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ کمپنی بنائی تھی. 3-4 پارٹنرز تھے. تو یہ 2014 کی ہے. اچھا زہرا تنویر ہیں جو لیفٹیننٹ جنرل تنویر طاہر کی وائف ہیں, اور انٹر پلاسٹک لمیٹڈ نام کی کمپنی انہوں نے بنائی ہے. اس کے حوالے سے کچھ یہ معلوم ہوا کہ ان کو کوئی فائدہ پہنچا ہو ان کی سروس کی وجہ سے ان کے یہ ان کو ہم نے سوال بھیجے تھے اور ہمیں بر وقت اس کے جواب نہیں مل سکے. بر وقت سے مطلب یہ ہے کہ جو لانچ ہوئی ہے رپورٹ اس کے بعد انہوں نے رابطہ کیا ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ میرے جو ہے نا اس میں مائنارٹی شیئر ہیں, یعنی کہ بڑے ایک نیگلیجیبل اماؤنٹ میں ہیں, نہ ہونے کے برابر. یعنی کہ ان کو پتہ نہیں شاید آئیڈیا تھا کہ نہیں یہ کمپنی جو ہے کدھر رجسٹرڈ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ یو اے ای میں بیسڈ ہے اور میرے اس میں مائنارٹی شیئر سے.
تو وہ ہم نے ان کا چلایا اور مجھے ان کا جو وضاحت ہے وہ قابل اطمینان لگتی ہے. یعنی کہ اگر مجھے نہیں، لیکن ان کی وضاحت تو قابل اطمینان ہے، لیکن جنرل تنویر نے کیا یہ ایسٹ شو کیے ہوں گے، ڈکلیئر کیے ہوں گے اپنی وائف کے؟ ان کی وائف جو ہے ان کا کہنا ہے کہ میرے ٹیکس ریٹرن میں یہ ڈکلیئرڈ ہے. ان کے ٹیکس ریٹرن میں ڈکلیئر نہیں کہ اصل میں ہے ہی وائف کے نام پر نا. اچھا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے ٹیکس ریٹرن میں ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. اچھا، وہ کون صاحب تھے کہ جنہوں نے شفاعت تھے جو کہہ رہے تھے کہ شاید شفاعت اللہ صاحب جنرل صاحب کہ کیونکہ میں ٹیکس بہت سی پراپرٹیز پہلے ہی میرے نام تھی تو میں نے وائف کے نام پہ لے لی، مطلب وہ ایک بے نامی انہوں نے اقرار کیا، ایڈمٹ کیا. ان کا کتنا کیس سیریس ہے؟ میرے یعنی کہ انہوں نے وہ اس ٹائم سروس میں تھے، کور کمانڈر تھے لاہور جب، اور اس وقت یہ انویسٹمنٹ ہاں تو وہ ان کو پوچھا گیا کہ وہ کہہ رہے تھے نا کہ میں نے اپنی وائف کے نام پر اس لیے لیا ہے کہ میرے نام پر کافی پراپرٹیز ہیں. میں نے کہا کہ اس کے نام پر بھی کوئی ہو کرنے کے لیے، تو ٹیکس بیلنس کے لیے یا کیا کہا تھا؟ بیلنس کرنے، ٹیکس بیلنس کے لیے. مطلب وہ مانا کہ یہ بے نامی میں نے کی. ہاں. اچھا، تو نہیں بینامی خیر نہیں ہوتی، یعنی کہ مطلب یہ کہ انویسٹمنٹ ان کی تھی نا، جنرل صاحب کے پیسے تھے. یہ ہے کہ جو چیز جو میرے ڈیپینڈنٹ ہے نا ان کے نام پر بھی ہوگی نا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ فوری طور پہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ خاتون کون ہے یا یہ بچہ کون ہے، لیکن وہ اس طرح بینامی میں نہیں آتی. جیسے یہ زارا تنویر والا کیس نہیں ہے نا. ہاں، یہ زارا تنویر والا کیس تو نہیں ہے جو کہ وائف ہیں لیفٹیننٹ جنرل تنویر. شفاعت اللہ شاہ کی بھی، شفاعت اللہ شاہ کی جو وائف ہے وہ یہی کیس ہے آپ کے خیال؟ نہیں ان کا تو یعنی کہ بڑا کیس ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے جو ہے نا جو تنویر ذرا تنویر کا یہ کہنا ہے کہ میرے اس میں بڑے نیگلیجیبل اماؤنٹ میں شیئر ہیں. اور ان کا جو ایسے جو شیئرز کی بات کر رہے ہیں نا کہ آپ کو یہ بھی تو ڈیٹرمن کرنا ہوگا کہ اس کی ہولڈنگ کمپنی کی کیا ہے، جو زارا تنویر صاحبہ بتا رہی ہیں کہ نیگلیجیبل شیئرز ہیں. تو وہ تو اگر فرض کیا اس کی $10 ملین کی وہ ہوں کمپنی کی ہولڈنگز ہو، تو وہ تو پھر ڈیٹرمن کرنا پڑے گا کہ اس کی ہولڈنگز کتنی ہیں. اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے جو ہیں 10 شیئر ہیں. 10 شیئر ہیں. بہرحال یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے لاہور کا ایک پلاٹ بیچ کے لندن میں جو فلیٹ خرید لیا. بہت سے لوگ حیرانی کا اور وہ کہتے ہیں کہ جو پلاٹ کے علاوہ جو ایکسٹرا قیمت جو یعنی کہ اس کے علاوہ یعنی کہ پلاٹ میں فلیٹ کور نہیں ہو رہا تھا، اس کے جو اضافی جو قیمت دینی پڑی وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے دی ہے. اچھا، از اٹ ٹیکنیکلی پاسبل کہ ایک سرونگ جنرل جو ہے ان کی وائف باہر انویسٹمنٹ کریں؟ کیا ہمارے ادارے اس کو الاؤ کرتے ہیں؟ اور پھر کیا انہوں نے یہ ڈکلیئر اسی وقت کر دی تھی یا اس کی کوئی انفارمیشن ہے کہ انہوں نے ڈکلیئر کیا یہ ساری؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈکلیئرڈ ہے اور ان کی وائف کے نام پہ جو ٹیکس اتھارٹیز ہیں ان کو ڈکلیئر کی ہوئی ہے وائف نے. وہ تو اپنا کہہ رہے ہیں کہ میں نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے، حالانکہ آئی نہیں کہ ان کی وائف کے نام پر ہے. تو اچھا، کوئکلی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام طور پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیاستدانوں کے اثاثے الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر ہوتے ہیں کیونکہ وہ پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں. تو کیا جو سرونگ جنرلز ہیں ہمارے آرم فورسز کے، کیا ان کے اثاثے بھی کسی لیول پہ ان کی بھی اسکروٹنی ہوتی ہے؟ آپ نے تو ٹیکس پہ بہت کام کیا اور بڑی بڑی خبریں بھی دی پاکستان میں ٹیکس پیمنٹ کے حوالے سے، تو سرونگ سینئر آرمی آفیسرز کے بھی اثاثوں کی چھان بین ہوتی ہے یا ان کی بھی ٹیکس کی اسکروٹنی ہوتی ہے؟ ریکوائرمنٹ تو ہے نہیں، اور میرا خیال ہے کہ پہلے شاید کوئی فائلنگ کا ایسا کنسیپٹ نہیں تھا یا کوئی انہیں چھوٹ ملی ہوئی تھی کہ جو سیلری سے ڈیڈکشن ہو جاتی ہے دیٹ ول بی کنسیڈرڈ پیمنٹ ٹیکس. لیکن یہ ہے کہ اب ادھر بھی کچھ سال پہلے میں نے سنا تھا کہ کوئی فائلنگ کا انہیں کہا ہے کہ جنرل شفاعت اللہ صاحب نے خود جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے یہی بتایا کہ یہ ہماری سروسز میں بھی یہ ریکوائرمنٹ ہے اور ہم یہ ڈکلیئر کرتے ہیں، وہاں پہ بھی ایک میکنزم اس طرح کا ہے. مگر اس کے ساتھ ہی انہوں نے آپ کی نیت کو بھی چیلنج کر دیا اور کہا کہ جو سٹوری آئی ہے فارن جرنلسٹ نے کی ہے وہ جرنلسٹ تو انڈیا میں بھی رہا ہے. نہیں، یہ ہم پاکستان کے حوالے سے نہیں، جو ICIJ کے پارٹ پہ جو 2 فارن جرنلسٹ کام کر رہے تھے یہ انہوں نے اس کے کوشچن ریز کیا. کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ بھی تو جرنلسٹ ہیں، وہ بھی نہیں، یہ تو مطلب آپ پھر ہمیشہ سے ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ پھر آپ کو اس طرح کا وہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے. اچھا، اب چیمہ صاحب یہ بتا دیں، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اگر وزیر اعظم نے فیصلہ کر ہی لیا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ انہیں ایک پراپر فورم بنانا چاہیے. اصل جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں کوئی وچ ہنٹنگ نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ ہمارے ہاں جو اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی کہ جب لاسٹ ٹائم پیناما پیپرز آئے تھے تو لوگوں نے اس پہ کیریئر بلڈ کیا جی کہ ہم نے نواز شریف کو فارغ رہا ہے. میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، اور جس طریقے سے ہوا یعنی کہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ وہ غلط ہے. اچھا، TOR کیا ہونا چاہیے اس انویسٹیگیشن کا؟
ٹی او آرز یہ ہے کہ اس میں ان کو پوچھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ٹی او آرز میں کوئی لیگل سائٹ کو ٹیکنیکلی کیا کوشچن ہے آپ کے؟ نہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کا یہ چیک کرنا چاہیے پہلے کہ انہوں نے ایف بی آر اور ایس سی سی پی کے ساتھ ڈکلیئر کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس وہ ڈیٹیل منگوائیں کہ وہ کیا باہر بزنسز کر رہے ہیں، ان سے آگے انویسٹیگیشن کریں گے، انہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ابھی تک اس پر کیا ہوا ہے یا نہیں ہوا. کوئی امید ہے آپ کو کچھ نکلے گا؟ کیونکہ خان صاحب نے بڑی تفتیشیں پہلے بھی کرائی ہیں بڑے معاملات. آپ بس کو ایسے ہی لگتا ہے، اللہ کرے کوئی اس دفعہ کو صورتحال بہتر ہو، ڈفرینٹ ہو. بہت شکریہ عمر چیمہ. فخر دورانی، دو معینات صحافی انویسٹیگیٹو جرنلزم پاکستان میں اب ایک سمبل ہیں یہ پاکستان کی انویسٹیگیٹو جرنلزم کا. اب کی بار جو معلومات سامنے آئی ہیں، امید ہے کہ چند سال بعد اس سے بھی زیادہ معلومات سامنے آئیں گی، اور شاید ان میں سے ہی بہت سے لوگ کہیں گے ہاں یہ کمپنی بھی ہماری ہے. مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.